السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آصف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان تمام ایم فل پی ایچ ریسرچرز کے لیے جو لیب کے اندر ورک کر رہے ہیں اور اپنے آرٹیکل کو پبلش کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ریسرچ آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ایک اچھا مانوسکرپٹ ایک اچھا ریسرچ آرٹیکل کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اسکوپس انڈیکس جرنل کے لیے یا ACS جرنل میں پبلیکیشن کروانے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کر کے آپ اپنے آرٹیکل کو ایک اچھا مانوسکرپٹ وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو آرٹیکل کو لکھنے سے پہلے آپ نے جن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے وہ چند ایک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو لکھنے سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلا وہ ایک آپ کا پلان ہے۔ سب سے پہلے اپنی اسٹڈی کو پلان کریں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کو آپ رائٹ اپ کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ کون کون سے آپ نے کس سیکشن کے بعد کون کون سا سیکشن کرنا ہے۔ آپ کی کریکٹرائزیشن اس کے اندر آ جا سکتی ہیں، آپ کے ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ان کو کریں کہ آپ نے ایکسپیکٹڈ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے۔ وہ ایک آپ ٹوٹل اس کا ایک سب سے پہلے پلان بنانے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے تھرو آؤٹ دا اسٹڈی وہ کیا کام کرنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جب بھی آپ نے لکھنا ہے سمپل اور کلیئر لکھنا ہے۔ یہ کبھی بھی ایزیوم نہیں کرنا کہ آپ کی جو آڈینس ہے، آپ کے جو ریڈرز ہیں وہ کچھ خود سے ہی وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور آپ اس کو ایکسپلین نہ کریں۔ جب آپ ہی ایکسپلین نہیں کریں اس کو، اپنے آڈینس کو نہیں سمجھا رہے، تو وہ کیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو جب بھی آپ نے کچھ لکھنا ہے کمپریہنسو لکھنا ہے، سمپل لکھنا ہے اور بالکل کلیئر لکھنا ہے کہ وہ آپ کی ریڈرز ہیں، آڈینس اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ نیکسٹ ون ہے، آپ نے جب بھی فگرز اور ٹیبلز وہ یوز کرنی ہے تو ان کو وہاں پہ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ صرف فگرز کو اور وہاں پہ اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر دینا سفیشینٹ نہیں ہے، اور بتا دینا کہ یہ تمام ڈیٹا فلاں فگ یا اپنا ٹیبل سے آپ کو مل جائے گا، تو یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈسکس کریں، اس کو بتائیں کہ اس ٹیبل کے اندر کون سا ڈیٹا ہے، کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہے۔ اگر فگرز ہیں تو اس کو آپ السٹریٹ کریں کہ کیا چیزیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ بہت امپورٹنٹ وہ آپ نے جب اپنا آرٹیکل اپنا تمام چیزیں آپ نے رائٹ اپ کر لی ہیں تو آپ نے اینڈ پہ اپنی اوپینین بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی سائنٹیفک وہ لاجکس کی بیس کے اوپر آپ اپنی اوپینین دیں کہ آپ کے مطابق یہ کیا اس کے ریزلٹس رہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور آؤٹ کمنگ اس کی ان تمام کو آپ نے وہ اس پہ اپنی رائے، اپنی ایک اوپینین دینی ہے، لیکن وہ اس کے سائنٹیفک لاجکس کی بیس کے اوپر ہی آپ نے دینی ہے۔ لاسٹ ون وہ ہے اوریجنیلٹی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کام وہ خود سے کرنا ہے، کاپی پیسٹ وہ بالکل نہیں کرنا۔ جو بھی ورک ہونا چاہیے وہ آپ کا اوریجنل ورک ہونا چاہیے۔ تو یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو آپ نے آرٹیکل لکھنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آرٹیکل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ریسرچ آرٹیکل کا وہ یہ دیا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ نے ون بائی ون ہم ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیزیں وہ ٹائٹل، آتھرشپ، ایفیلیشن، ایبسٹریکٹ، کی ورڈز، انٹروڈکشن، اس طرح وہ ریفرنسز تک وہ کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور کس طرح کسی بھی سیکشن کو وہ آئی کیچنگ اور وہ اٹریکٹیو وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ہمارے پاس ٹائٹل ہے۔ یہ ایک آرٹیکل ایز اے سیمپل میں نے لیا ہے، انٹرنیشنل جرنل آف بایولوجیکل میکرو مالیکیولز کا 6.95 اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے۔ 2020 کا یہ آرٹیکل ہے، میرا ہی ایک آرٹیکل ہے جو 2020 میں پبلش ہوا۔ تو آرٹیکل کے جو ٹائٹل ہے اس کو ہم چونکہ اینڈ پہ تیار کرتے ہیں، پہلے ایک ہمارے مائنڈ میں اندر تھیم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم ورک کرتے ہیں، لیکن جب ہم تمام اپنا کام کر لیتے ہیں تو اینڈ پہ ہم وہ ٹائٹل کو وہ ریفریز کرتے ہیں اور ایک اٹریکٹیو سا ٹائٹل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اچھا ٹائٹل بنانے کے لیے جن چیزوں کے لیے آپ کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ریڈر کی اٹینشن حاصل کرنے والا ہو، سیکنڈ کہ وہ بہت زیادہ وہ لینتھی نہ ہو، میکسیمم 10 to 15 ورڈز کے درمیان وہ آ جائے، اور آپ کے جو ٹوٹل کنٹینٹ ہے پیپر کا، جو آرٹیکل کا، وہ اس کے اندر سمرائز کیا ہوا ہو، اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہو۔ کوئی سیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اسٹڈی کچھ اور وہ ٹائٹل وہ اس کو ریفلیکٹ نہ کر رہا ہو۔ تو ٹائٹل آپ کا وہ آپ کی پوری اسٹڈی کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، بالکل انفارمیٹیو ہونا چاہیے لیکن کنسائز ہونا چاہیے، بہت زیادہ لینتھی نہیں ہونا چاہیے۔ مین ایشو جس کے اوپر آپ نے ورک کیا، جو ریسرچ گیپ آپ نے فائنڈ کیا، اس کو وہ لازمی طور پر اس میں اپنا ایڈ کریں اپنا اس کے اندر ٹائٹل کے اندر۔ جس طرح کہ یہاں پر جو مین ایشو تھا وہ واٹر کنٹیمینیشن کا ہے، آرسینک سے، تو وہ یہاں پر اینڈ کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے
کہ یہ تمام اسٹڈی جو ہے وہ آرسینک ریموول کے لیے ہے واٹر سے۔ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایبریویشنز کو اوائڈ کریں۔ تو اس طرح آپ ایک اچھا سا ٹائٹل تیار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آتھرشپ۔ آتھرشپ کے اندر جو ہے وہ 2 ٹائپ کی لسٹنگ ہوتی ہے آتھرس کی۔ نمبر 1 از دی گڈ لسٹنگ اینڈ نمبر 2 از دی بیڈ لسٹنگ۔ گڈ لسٹنگ میں کیا آتا ہے کہ فرسٹ آتھر ہوتا ہے جس کی میکسیمم کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس نے انالیسس کیا ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے، ڈسکشن کی ہوتی ہے، ایک فرسٹ ڈرافٹ وہ تیار کرتا ہے، لیب کے اندر ورک اس کا ہوتا ہے، تو میکسیمم کام جو ہے وہ فرسٹ آتھر کا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ پہ کرسپونڈنگ آتھر ہوتا ہے، وہ اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو سپروائزر بھی ہو سکتا ہے، اس کا گائیڈ بھی ہو سکتا ہے، جو پوری اس کی اسٹڈی کو جو ہے وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ آرٹیکل کو جو ہے وہ پالش کرنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد کرسپونڈنگ ادر کو آتھرز آ جاتے ہیں جن کی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، کہ جنہوں نے فرسٹ آتھر کی ہیلپ کی ہوتی ہے انٹرپریٹیشن میں، کئیوں نے ڈسکشن میں، کئیوں نے اپنی اسٹڈی سے جو ہے اس کو تھرو آؤٹ اسٹڈی جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی کنٹریبیوشن ہو تو ان کو جو ہے وہ اسی آرڈر کے لحاظ سے جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ان کا نام آتھر جو ہے وہ لسٹ کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ بیڈ جو ہے لسٹنگ ہے، اس کے اندر وہ گھوسٹ آتھرشپ اور گفٹ آتھرشپ آ جاتی ہیں۔ گھوسٹ آتھرشپ میں اگر کسی کو آتھر نے سگنیفیکنٹ کام کیا ہے تو اس کا نام آرٹیکل کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے تو یہ ایک ان ایتھیکل پریکٹس ہے، تو اس کا نام بھی ایڈ کرنا چاہیے جتنی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ گفٹ آتھرشپ وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے ایک آتھر جس نے کوئی اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جیسے وہ آپ کا فرینڈ ہے یا آپ کا لیب فیلو ہے تو ہم اس کا نام بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ان ایتھیکل پریکٹس سمجھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ایفلیشنز۔ تو نیمز کے اوپر جو ہے وہ 1 2 یا A B کے لحاظ سے جو ہے وہ ورڈز دیے ہوتے ہیں جو کہ ان آتھرز کی کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے ایفلیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آتھر لسٹ کے بالکل نیچے ہی جو ہے وہ ان کے انسٹیٹیوشن کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ ورڈ جو نام کے اوپر ہوتا ہے وہ ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر سپوز کریں فرسٹ آتھر آصف ایوب ہے تو اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ A اور B لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ایفلیشنز ہے۔ اس طرح باقی آتھرز کی اگر ایک کے ساتھ ہے تو ایک ورڈ لکھا ہوگا یا 1 لکھا ہوگا یا 2 یا A B جو بھی ہے وہ اس کا ایڈ کر لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے یہاں ذوالفقار علی رضا، یہ کرسپونڈنگ آتھر ہے، ان کے نام کے ساتھ اسٹیرک مارک لگا ہوا ہے، ایک سٹار لگا ہوا ہے، تو یہ جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹیکل کے کرسپونڈنگ آتھر ہیں اور ان کی سپرویژن کے اندر یہ ورک ہوا۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ آپ کسی بھی ریسرچر نے کسی بھی آرٹیکل کے بارے میں اگر کوئی ڈسکس کرنا ہو تو وہ کرسپونڈنگ آتھر سے کر سکتے ہیں۔ ان کے ایڈریس جو ہے ای میل آئی ڈی یا فون نمبر جو ہے آپ کو انٹروڈکشن سیکشن کے بالکل نیچے مل جائے گا، جیسا کہ یہاں پر بھی دکھایا گیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ کی ورڈز کا ہوتا ہے۔ کی ورڈز جو ہیں وہ ان کے لیے چند ایک چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے آرٹیکل کا ٹیگ ہوتے ہیں، وہ لیبل ہوتے ہیں، انہی سے آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ سرچ کیا جاتا ہے۔ تو ان کو جب بھی آپ نے لکھنا ہے بالکل اسپیسیفک میننگز والے ورڈز جو ہے وہ آپ چوز کریں، براڈ میننگ والے ورڈز جو ہے وہ نہ چوز کریں، اسپیسیفک ورڈز ہوں، ایبریویشن کو بالکل یوز نہ کریں، اور اس کے لیے آپ آتھر گائیڈز کو بھی، گائیڈ فار آتھر کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں جس بھی جرنل میں آپ سبمٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو 3 کی ورڈز یوز کیے گئے ہیں وہ ایڈزارپشن، آرسینک اور کائٹوزن بیڈز ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ پورے اس ٹائٹل کو، پوری اسٹڈی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کائٹوزن بیڈز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں آرسینک کے ریموول کے لیے، اور جو پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ریموول ہوا ہے وہ ایڈزارپشن کا پروسیس یوز کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اسپیسیفک اور جو ہے یوز کریں، اور تاکہ وہ سرچنگ میں جو ہے آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ آ سکے۔ نیکسٹ سیکشن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایبسٹریکٹ کا۔ کسی بھی آرٹیکل کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فریلی اویلیبل ہوتا ہے اور یہ آپ کو اسکوپس پہ، پب میڈ پہ، میڈ لائن پہ اور ایم بیس پہ فریلی جو ہے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ فیس ہوتا ہے کسی بھی آرٹیکل کا، اور اسی کی بیس پہ ہی اگر آپ نے آرٹیکل سبمٹ کروایا ہے تو یہ اسی کی بیس کے اوپر ایڈیٹر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اچھا مینوسکرپٹ کا ایبسٹریکٹ نہ ہو تو آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو خاص طور پہ چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسی ایک پیراگراف کا یہ ہوتا ہے، یہ 250 ورڈز کا تقریباً میکسیمم 200 to 300 کے ورڈز کے درمیان جو ہے ہم اس کو لکھا ہوتا ہے۔
تو اس کے اندر جو 3-4 چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اس کے اندر پرابلم جو ہے جس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے اوپر اسٹڈی ہے وہ ہو. پھر اس کا میتھڈ ہو کہ آپ نے کس طرح اس کو لے کے جو ہے وہ چلے ہیں. اور نیکسٹ جو ہے آپ کی کیا آؤٹ کمز آئی ہیں، کیا ریزلٹس آئے. اور اینڈ کے اوپر آپ نے کنکلوژن کی بھی ایک لائن لازمی دینی ہوتی ہے کہ کیا آپ نے اس سے کنکلوڈ کیا. تو یہاں پر ہم نے اسی جو ہے وہ پیپر کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ لیا ہے اور یہاں پر بتایا ہے کہ کون کون سا پرابلم ہے. پہلے نمبر پرابلم ہے یہاں پر جو ہے کون سا ایشو ہے، وہ واٹر کنٹیمنیشن کا ہے. آرسینک 3 اور آرسینک 5 جو ہے وہ واٹر کو کنٹیمنیٹ کریں، اس کے جو ہے وہ ہیلتھ پہ ڈفرینٹ جو ہے ہیزرڈیس کائنڈ کے جو ہے وہ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پرابلم یہ یہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اس کا جو ہے کیا میتھڈ ہے اس کو ریموول کا، اور اس میں ہم نے کیا چیز جو ہے وہ پولیمر بیڈز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ نینو پارٹیکلز ایڈ کر کے جو ہے اس کا ایک کمپوزٹ تیار کیا گیا ہے جس نے اس کی پراپرٹیز کو فردر انہانس کیا ہے آرسینک ریموول کے لیے. اور نیکسٹ جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. رزلٹ کا سیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ تمام رزلٹس جتنے بھی ہم نے میکسیمم پرائمری امپورٹنس کے رزلٹ ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں، بیان کیا گیا ہے. ڈسکس نہیں کرنا یہاں پر کچھ بھی، بلکہ یہاں پر آپ نے ان کو رزلٹس کو یہاں پر رائٹ کرنا ہے. اور اسی طرح آپ نے اینڈ پہ ایک لائن میں اسٹڈی کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. جس طرح یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بایوزاربنٹ جو ہے یہ ایفیشینٹ ہے اور اس کو ریجنریٹ کر کے اس کو ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سیکشن ہمارے پاس انٹروڈکشن کا آ جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے اس میں ہم ایک ریڈر کو ایک بریف کنٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں اس میں ہسٹری آ جاتی ہے، اس کا لٹریچر ریویو کرتے ہیں کہ ایشو کیا ہے. پھر اس پرابلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ کون سی اس کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون سے جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کی گئی، کیا ان کی جو ہے پھر وہ لمیٹیشنز تھیں. کیونکہ اگر اس کی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی تو فردر اس پر اسٹڈی کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اگر اس کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں تو آپ کے ورک نے کس طرح ان کی لمیٹیشنز کو جو ہے اوور کم کیا، اور جو ہے کس طرح آپ نے اس کے اندر ایک نویلٹی پیدا کی کہ جو ہے وہ آپ نے فردر جو ہے اس ورک کو جو ہے آگے لے کے گیا. یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اسی آرٹیکل کو لے کے. یہ آرٹیکل ہے، یہاں پر یہ اس کا انٹروڈکشن سیکشن ہے. یہاں پر واٹر کی جو ہے پہلے تھوڑی سی امپورٹنس بیان کی گئی ہے، پھر اس کی کنٹیمنیشن بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کنٹیمنیٹ ہو رہا ہے. پھر آرسینک جو ہے وہ آرسینک سے وہ کس طرح کنٹیمنیٹ ہو رہا ہے. اس سیکشن کے اندر وہ سارا یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ واٹر کی کنٹیمنیشن کس طرح ہو رہی ہے. سیکنڈ جو ہے پیراگراف، یہاں پر جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہیلتھ پر اس کے کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں. یہاں پر وہ تمام جو ہے وہ سلوشنز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کس طرح کون سی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں اور ان میں سے کون سی ایفیشینٹ تھی اور کیا پھر ان کی لمیٹیشنز کیا تھی، وہ ساری یہاں پر جو ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہیں اس سیکشن کے اندر. یہاں پر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ ان میں سے بیسٹ ٹیکنیک کون سی تھی اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور لمیٹیشنز تھیں. ان لمیٹیشنز کو دیکھ کر پھر آپ کی جو اسٹڈی ہے پھر اس کا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا یوز کیا اس لمیٹیشن کو دور کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اور کیا چیز آپ نے یوز کی. جو آپ نے کمپوزٹ تیار کیا اس کی بھی کوئی اپنی لمیٹیشنز تھیں، اگر ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا گیا. یہاں پر کائٹوزن یوز کیا گیا تو اس کی بھی چاند ایک لمیٹیشنز تھیں، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی جو آپ نے چیزیں یوز کی تو وہ اس سیکشن کے اندر جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس کے اندر نینو پارٹیکلز ایڈ کیے کہ جس نے اس کی بایو پولیمر کی ایفیشنسی کو انہانس کیا ہے. تو یہاں پہ یہ سارا لٹریچر ریویو کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریسرچ گیپ ہے وہ فائنڈ کیا گیا ہے کہ یہ نینو پارٹیکل جو ہے وہ آرسینک 3 کے لیے یوز ہوئے یا 5 کے لیے یوز ہوئے، لیکن ہم نے ان دونوں کو یوز کیا ہے جو کہ پریویس اسٹڈی کے اندر ایسی نہیں ملتا. اور یہاں پر پریویس اسٹڈیز کے اندر جو ہے وہ کراس لنکر یوز کیے گئے، لیکن یہاں پر کوئی کراس لنکر یوز نہیں کیا گیا. یہ آپ جو ہے پھر اس کے بعد آرٹیکل کی جو ہے وہ یہاں پر آپ نویلٹی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ورک جو ہے پریویس ورک سے کس طرح ڈیفرینٹ ہے اور آپ نے کس طرح جو ہے اس کو بنایا. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اکانومیکلی ہم نے اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا ہے کہ اس کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کیمیکلز بھی نہیں یوز ہوئے. تو یہاں پر کراس لنکر کوئی نہیں یوز کیا ہم نے. وداؤٹ کراس لنکر جو ہے ہم نے ایک بیسٹ ایفیشنسی جو ہے وہ ایڈزاربنٹ کی اچیو کی ہے. تو یہاں پر آپ نے جو ہے انٹروڈکشن کے لاسٹ پیراگراف کے اندر آپ کسی بھی آرٹیکل کے جو ہے وہ انٹروڈکشن کے لاسٹ پیراگراف میں آپ اس کی نویلٹی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے آپ نے ایک انٹروڈکشن لکھنا اور ایک اس کی سٹوری ڈیولپ کرنی ہے کہ ایشو کیا تھا،
ایشو کیا تھا، اس کے لیے کون کون سے سلوشن نکالے گئے، اس کی کون کون سی لیمیٹیشن تھی، آپ نے جو یوز کیا اس کی کیا سگنیفیکینس تھی، کیا لیمیٹیشنس ہیں، کیا ان کی لیمیٹیشن آپ نے کس طرح یوز کیا اگر کچھ ہیں تو پھر آپ نے کیا ریسرچ گیپ فائنڈ کیا، کیا اسٹڈی کے اندر کون سا گیپ تھا جس کو آپ نے فلفل کیا، اور آپ کے آرٹیکل کی کیا نویلٹی تھی کہ اس کو جو ہے وہ پبلش کیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے آپ ایک اچھا سا وہ لکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن کے سیکشن کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میتھڈ کا سیکشن۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ جو بھی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اس کا تمام میتھڈ جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے اس پرابلم کو جو ہے اس کے سلوشن کے لیے کس طرح اسٹڈی کی، اس کی ڈیٹیل انفارمیشن دیتے ہیں کہ کون کون سا میتھڈ اور کس طرح آپ نے یوز کیا۔ یہاں پر جو پریویس میتھڈ سے وہ بالکل یہاں پر آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، خود سے اپنا ایک پروسیجر، اپنا ایک میتھڈ تیار کریں، اور جو بھی آپ نے میٹیریل یوز کیا ہے اس کا وہ بتائیں کہ وہ کہاں سے آپ نے لیا، کیا پیورٹی لیول کیا تھا اس کا، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ اس سیکشن کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں۔ نیکسٹ سیکشن ہمارے پاس آ جاتا ہے ریزلٹس کا۔ یہاں پر آپ نے وہ تمام ڈیورنگ ایکسپیریمنٹس آپ کے پاس بہت سے رزلٹ آتے ہیں، تو یہ سارے رزلٹس جو ہیں یہاں پر ایڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ نے صرف وہی رزلٹس یہاں پر ایڈ کرنے ہیں جو پرائمری امپورٹنس کے رزلٹس ہوتے ہیں۔ اگر فائنڈنگز جو ہیں وہ اگر سپوز کریں آپ واٹر پیوریفیکیشن کر رہے ہیں، ایک سیکشن ہے آپ کا، تو اس کے اندر جو ہے آپ اس میں سے ہیوی میٹل ریموول ہے، ڈائی ریموول ہے، آرگینک پولوٹینٹس ہیں، تو آپ جو ہے یہ چونکہ سب واٹر پیوریفیکیشن کی ایک ہی ہیڈنگ کے اندر آ سکتے ہیں، تو آپ ان کی جو ہے وہ سب ہیڈنگز بنا کے جو ہے وہ سملر اسٹڈیز کی آپ سب ہیڈنگز بنا کے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے رزلٹ لکھنا ہے تو بالکل کلیئر بتائیں اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں، وہ اس کے اندر کمپلیکیشن پیدا نہ کریں کہ وہ آپ کے رزلٹ کی سمجھ نہ آئے کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں، آؤٹ کمز کیا ہیں۔ جو آپ کے مین فائنڈنگز ہیں اس کو لازمی طور پہ اس کے اندر ہائی لائٹ کریں۔ اگر کچھ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس آئے ہیں جو پریویس اسٹڈیز کے اندر نہیں ملتے اور آپ کے مطابق وہ بہت ہی کوئی ریئر قسم کے رزلٹس ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فیچر رزلٹس کہتے ہیں، ان کو لازمی طور پر ہائی لائٹ کریں اور بتائیں اور سائنٹیفکلی ان کو جو ہے وہ ڈسکرائب کریں۔ لاسٹ پر جو ہے وہ آپ کے جو ڈیٹا ہے، جو بھی چیزیں ہے اس کے لیے جو بھی فگرز اور السٹریشن ہے اس کو ایڈ کریں، اور کیونکہ آپ کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ فگرز اور السٹریشن سے ہی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ایک ایزی بنا کے پیش کریں تاکہ وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں، اور اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہ کریں۔ ایک ہی فگرز کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ایڈ نہ کریں، ڈفرینٹ فگرز بنا لیں تاکہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی رہے۔ رزلٹ سیکشن کے بعد آ جاتا ہے امپورٹنٹ سیکشن ہے ڈسکشن کا۔ ایبسٹریکٹ کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ سیکشن، بہت زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے تو وہ ڈسکشن کا ہے۔ بہت سے آرٹیکل جو ہے وہ اس سیکشن کی ویکنس کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سیکشن جو ہے آپ کا پریویس سیکشن جو ہے رزلٹس والا، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ جتنے رزلٹ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ اس سیکشن کے اندر آتا ہے۔ اسی سیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ نے تھرو آؤٹ اسٹڈی لیا ہوتا ہے اس کو آپ سیل کرتے ہیں۔ آپ کس طرح اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، کس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اس کو سیل کر سکیں۔ تو آرٹیکل جو ہے پور ڈسکشن کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے رزلٹ کو صرف اور صرف ڈسکرائب نہیں کرنا ہوتا بلکہ ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ جو رزلٹس یہاں پر صرف ڈسکرائب کیے جاتے ہیں کہ یہ رزلٹس ہے، یہ رزلٹ ہے، تو اس طرح یہ ڈسکشن والا سیکشن بہت پور ہو جاتا ہے اور آرٹیکل ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات جو یہاں پر یہ کہ آپ اپنے ہی آرٹیکل کے جو رزلٹس ہیں ان سے ڈس ایگریمنٹ نہ کریں، بلکہ اپنے ریڈرز کو، اپنے ویورز کو یہ کنونس کریں کہ آپ کے رزلٹ جو ہے وہ صحیح ہیں۔ پھر آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے اپنے پریویس جو رزلٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں۔ جو بھی آپ کے رزلٹس آتے ہیں آپ ان کو پریویس نالج کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ پریویس اسٹڈیز کے اندر یہ رزلٹس ہے اور آپ کے رزلٹس جو ہے وہ اس سے کس طرح بیٹر ہے یا کس طرح ان سے میچ کرتے ہیں۔ آپ نے کیلکولیشن لکھتے وقت بالکل کلیئر رہنا ہے، بالکل سمپل ورڈز کے اندر اس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر وہ پریویس رزلٹ جو آپ نے ایبسٹریکٹ والے سیکشن کے اندر لکھے تھے وہ یہاں پر پوٹ نہیں کرنے، یہاں پر رزلٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پر آپ کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹائٹل کو جسٹیفائی کریں کہ آپ کا ٹائٹل جو ہے، جو آپ نے ورک ہے، جو آپ کا ایشو ہے وہ یہاں پر ڈسکرائب کیا ہوا ہو۔ آپ یہاں پر ایکسپلین کریں کہ آپ کا جو ورک ہے یہ پریویس ورک کی ایڈوانسمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح آپ نے پریویس ورک کو ایڈوانسمنٹ کی ہے، اس کو آگے لے کے بڑھے ہیں، اس کے اندر کیا آپ کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن رہی ہے، کیا یہ سگنیفیکینٹ تھی یا نہیں تھی۔ یہاں پر ایبسٹریکٹ کو وہی بات کہ ریپیٹ نہ کریں، بوتھ جو ہیں ایبسٹریکٹ اور کنکلوژن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ رزلٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور اینڈ پہ آپ نے جو ہے جس طرح آپ نے پریویس ریسرچ کو آگے جو ہے فردر انہانس کیا اپنی اسٹڈی سے، اس طرح آپ فردر جو ہے وہ فیوچر ڈائریکشنز دیں کہ جو ہے کس طرح اس اسٹڈی کو فردر جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد اکنالجمنٹ کا سیکشن آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے وہ امپورٹنٹ انٹیٹیز جو جنہوں نے آپ کو جن کی اکنالجمنٹ ضروری ہوتی ہے، اگر جنہوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے آرٹیکل میں، اگر تو وہ آپ کے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے فنڈر ہو سکتے ہیں، سپلائر، فائنینشیل سپورٹ اگر انہوں نے آپ کی ہے، یا آپ کو مٹیریل پرووائڈ کیا ہے، تو آپ یہاں پر اکنالجمنٹ میں ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو تھینکس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں سیکشن میں۔ لاسٹ پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریفرنسز، کہ آپ جو ہے ریفرنسز کو خاص طور پر بہت زیادہ آرٹیکل کے اندر بہت زیادہ ریفرنسز نہ دیں، سائٹ مطلب وہی ریفرنسز دیں جس کو اسٹڈی آپ نے کیا، جس آرٹیکل کو، جس کی امپورٹنس ہے، جس کو جو بہت ریلیونٹ ہے آپ کی اسٹڈی کے، تو اسی کو وہ آپ انشور کریں کہ وہی جو ہے اس کو سائٹ کریں۔ اپنی اگر آپ کے 10-12 آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سب کو جو ہے وہ سیلف سائٹیشن جس کو کہتے ہیں اس سے اوائڈ کریں کہ آپ نے ریلیونٹ جو ہے وہ سائٹیشن بھی دی ہوئی ہے۔ آپ کی انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے آپ نے وہ بھی انسٹیٹیوشن کی سائٹیشن کو بھی اگر ریلیونٹ ہے تو اس سے بھی اوائڈ کریں۔ اور ان کا جو سٹائل ہے ریفرنسز کا، وہ جرنل کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی بھی جرنل کے اندر آپ سبمٹ کروائیں گے تو ہر جرنل کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ گائیڈ فار آتھر آپ اس جرنل کی ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں جو سٹائل دیا اس کے مطابق آپ اس کو تیار کریں۔ تو اس کے لیے 2 سافٹ ویئر یوز ہو سکتے ہیں، مینڈلے اور اینڈ نوٹ۔ ان 2 سافٹ ویئر کے ذریعے آپ ان کو ریفرنسز اور سائٹیشن اور بیبلیوگرافی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ ایک اچھا جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکل اور مینوسکرپٹ آپ تیار کر سکتے ہیں۔